سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ. سر ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے. انہوں نے اس میں ڈیل آف دا سینچری کے نام سے ایک معاہدہ سامنے لے کر آئے ہیں جس میں اسرائیل کو تو بہت کچھ دیا جا رہا ہے لیکن فلسطینیوں کے پاس نہ تو وہ پہلی والی ریاست رہے گی اور حتیٰ کہ ان کی جو ریاست ہے وہ بھی غیر خود مختار ہوگی. تو جو عرب ممالک ہیں ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا ریئیکشن نہیں آیا, مطلب کہ کوئی مضبوط ریئیکشن جو بتائے کہ فلسطینیوں کے ساتھ وہ ہیں. انہوں نے بس لفظی گولہ باری کہہ لی کہ لفظی الفاظ میں انہوں نے مذمت کی ہے. تو کیوں نہیں عرب ممالک فلسطینیوں کا کھل کر ساتھ دیکھ پاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈونلڈ ٹرمپ نے نتنیاہو کو امریکہ میں بلا کر یہ ایک تقریب منعقد کی اور اس میں ایک جو بہت اچھی بات کی ہوئی ہے, بلکہ ایک صحافی نے موقع پر ہی کہا کہ کیا تمہیں دکھانے کے لیے بھی کوئی ایک فلسطینی یہاں تقریب میں بٹھانے کے لیے نہیں ملا؟ تو ایک فلسطینی دکھانے کے لیے بھی اس کے پاس نہیں تھا. یعنی یہ ہے کہ اس کو ڈیل کہہ رہے ہیں. ڈیل میں کیا ہوتا ہے, دو پارٹیز ہوتی ہیں نا. جی بالکل. تو ایک پارٹی ہو ہی نہ سرے سے, اس کو ڈیل کہہ رہے ہیں. مطلب یہ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 4-5 سال سے اس ڈیل آف دا سینچری پہ محنت ہو رہی تھی اور ٹرمپ کا یہ جو داماد ہے یہ یہودی جارد کوشنر, جس نے ٹرمپ کی بیٹی کو بھی پہلے یہودی کیا اور اس کے بعد پھر اس سے شادی کی. ٹرمپ کی بیٹی جو ہے یہ ویسے اس کو عیسائی بنیاد پر کہتے ہیں ٹرمپ کو, اور ٹرمپ کی بیٹی جو ہے وہ خود یہودی ہوئی ہے اور جارد کوشنر کے ساتھ اس نے شادی کی. تو اس جارد کوشنر کو جو ہے نا وہ عرب میڈیا میں جارد کوشنر آف عربیہ کہا جانے لگا تھا. وہ جو تھا نا جس نے وہ برطانوی انٹیلیجنس کے لیے وہ کام کیا, لارنس آف عربیہ کے وزن پہ نا اس کو جارد آف عربیہ کہا جانے لگا. تو بڑی محنت کی تھی اور حد کر دی تھی اور اس وقت اس بار لگتا تھا کہ معاملہ جو ہے نا واقعتاً کامیاب ہو جائے گا. اور کہتے ہیں کہ جارد کوشنر کہہ رہا تھا کہ ہسٹری میں ذکر کیا جاؤں گا. اس وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ جس کو پچھلے 70 سال سے کوئی حل نہیں کر سکا, یہ میرے نام لکھا گیا تو میں ہی کروں گا. تو مطلب حقیقت تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک کارروائی جو آخر بے شرم ہو کر دی, لیکن جس کو ڈیل کہتے ہیں ڈیل تو نہیں ہے. یہ تو مطلب یہ ایک بہت اچھی خوشامد. البتہ ایک خباثت ضروری ہے, اور اگر ڈیل نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فلسطین میں کوئی خباثت نہیں ہونے جا رہی. ایک بہت بڑی خباثت جو ہے ظاہر ہونے جا رہی ہے. چند دنوں میں اسرائیل جو ہے وہ اعلان کرنے جا رہا ہے کہ سن 67 کے بعد کا جو فلسطینی علاقہ فلسطینیوں کے نام کا بچ گیا تھا وہ بھی یا اس کا بھی بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ اب اسرائیل باقاعدہ طور پر اپنے اندر ضم کر رہے ہیں. جیسے انڈیا نے کشمیر کو اپنے اندر باقاعدہ ضم کر لیا تو فلسطین کا وہ حصہ باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ ضم ہونے جا رہا ہے. جس کے بعد کہتے ہیں کہ جو فلسطینیوں کے ہاتھ میں ٹرمپ کے منصوبے کے تحت صرف فلسطینیوں کو پورے فلسطین کا 15% جو ہے نا وہ مل رہا ہے. لیکن بات وہاں پر نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ یہ وہ ہے جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ 15% فلسطینیوں کے, اسرائیلی نہیں مان رہے اس کو. اسرائیلی کہہ رہے ہیں 15% بھی نہیں لینا. تو یہ مطلب بہرحال ایک کہانی ہے. تو ایک بہت بڑا ظلم اور فساد جو ہے نا فلسطین کے اندر شروع ہو رہا ہے. اس میں وہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس بار جس کو فلسطینین اتھارٹی کہتے ہیں محمود عباس کی, کیونکہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے تو یہ بالکل ننگا ہو گیا ہے. اب اگر یہاں پر یہ سرنڈر کرتا ہے تو اس کے پاس فلسطینی قوم کو دکھاوے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, تو اس کو لامحالہ اب حماس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تو اس لحاظ سے یہ ایک خوش آئند ہے فلسطینی گھر میں. مطلب پہلے بھی جس کو وہ ضم کر رہا ہے باقاعدہ ضم کرے گا نا, ملن تو ان کے پاس ہی ملونوں کے پاس, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ فلسطینی سارے کے سارے جو ہیں اس بار جو ہے نا وہ اٹھ کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں پائیں گے. لیکن ایک بڑا ظلم فساد خون ریزی آئندہ دنوں میں اللہ خیر کرے فلسطین کے اندر جو ہے نا وہ ہونے جا رہی ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ عرب لیڈر, تو یعنی رونا ہی عرب لیڈروں کا ہے. بات یہ ہے کہ جب فلسطین کی حکومت پہلے ہی ختم کر دی گئی تھی تو پھر باقی جو عرب ممالک تھے انہیں کا وہ تھا کہ یہ کچھ کرتے, تو انہوں نے ہمیشہ ہی کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کم از کم بولتے تھے. اس بار یہ ہے کہ بولے بھی نہیں ہے. آپ جو ہے وہ جو ہے وہ زبانی گولہ بارود, کون سی زبانی گولہ بارود,
کوئی گولہ بارود اس بار انہوں نے زبانی بھی نہیں کیا، صرف ترکی نے آواز اٹھائی ہے جی، اس کو آپ کہتے ہیں کہ زبانی کلامی ترکی نے بھی، عمران تو بیچارے نے کیا کیا ہے، یعنی اگر زبانی کلامی بھی کیا ہے تو ابھی تک میرے علم کے مطابق پاکستان میں کچھ نہیں کیا جی، عرب باقی جتنے ممالک ہیں، باقی کے جتنے عرب ممالک ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک ترکی نے کیا اور یہ کچھ کریں گے بھی نہیں، اور تو ان سے تو بھی نہیں کرتے۔ جس طرح 67 کی جنگ میں اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کیا، تو کیا یہ ڈیل آف دی سینچری جو کہ ایک سائیڈ ہے، یک طرفہ ہے، اگر یہ ہو بھی جاتی ہے تو کیا اسرائیل وہیں تک محدود رہے گا جو اس ڈیل کے بعد اسے علاقے ملیں گے؟ کیا پھر وہ اس طرح جو عرب باقی خلیجی ممالک ہیں جو اس کے ہمسائے ہیں ان سے جنگ کر کے کیا ان کے علاقے نہیں ہتھیار سکتا مستقبل میں؟ یہ جو جن کو آپ خلیجی ممالک کہتے ہیں، ویسے تو ان کی خوش قسمتی تھوڑی سی یہ ہے کہ یہ متصل اسرائیل کے ساتھ نہیں لگتے جی، خلیجی ممالک کے بیچ جو ہے وہ شام کا علاقہ پڑتا ہے جی، تو ویسے اگر خلیجی ممالک ان کے ہمسائے ہوتے ہیں نا تو ان کا برا حال ہوتا ہے، ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ بالکل پوری طرح نہیں لگتے۔ البتہ شام کو جو ہے ایک طرف شام لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ اور ایک طرف لبنان لگتا ہے اور ایک طرف مصر لگتا ہے۔ مصر جو ہے وہ پہلے وہ جو سینا کا علاقہ ہے وہ مصر کو ویسے ہی دینے کے لیے تیار ہے، اسرائیل کو ویسے دینے کے لیے تیار ہے، اور اسرائیل کی باقاعدہ عزائم یہ ہے کہ انہوں نے سینا جو ہے وہ مصر سے لینا ہے، تو آپ کی بات درست ہے، ادھر کو بھی بڑھے گا۔ وہ لبنان پہ بے شمار بات جاری کر چکا ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ لبنان میں لینا ہے، اور شام کے اندر یہ جو فساد بہت سارا جاری ہے اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں بہت سارا جو ہے نا وہ اسرائیل کو جو ہے نہ کچھ شام سے بھی ملنے والا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اسرائیل شاید، مجھے نہیں پتا کسی اور ملک کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکے، لیکن میرے علم کی حد تک اور معروف حد تک دنیا کا واحد ملک ہے جس کی کوئی آفیشیل بارڈرز نہیں، مطلب یہ آپ مطلب مسلمانوں کہتے ہیں مسلمانوں کی خلافت کا کوئی آفیشیل بارڈر نہیں ہوتا، جہاں تک مسلمانوں کا بس چلے جی، وہ اس کو وہاں تک لے جاتے ہیں کہ پوری زمین اللہ کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس لیے تو بنیاد پرستی ہے نا جس کی وجہ سے وہاں بعد یہ عقیدہ رکھنے سے آپ پتہ نہیں کیا کیا مسلمانوں پہ فتوے لگاتے ہیں، لیکن وہ واقع میں اور عمل میں یہ کیے ہوئے کہ اسرائیل کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں، وہ اٹس میٹر آف ٹائم وہ بڑھتا جائے گا جتنا اس کا زور چلے گا۔ یہاں صرف ایک لینگویج چلتی ہے اور اس کا نام ہے بندوق۔ قرآن مجید نے پہلے بتا دیا کہ وہ عاہد المصطفیٰ من قوت من رباط الخیل، مطلب وہ سوٹے کے علاوہ، ڈنڈے اور طاقت کے علاوہ اس دنیا میں کوئی زبان نہیں چلتی، اس کو UN کا دور کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں، طاقت کی زبان پہلے چلتی تھی، طاقت کی زبان ہم اس بھی حصے پر اعتقاد کرتے ہیں وہی کہ وہ میری طاقت کا زبان نہ ہو بلکہ پہلے اس کو خدا کی میزان میں تول کر اس کو عدل کیا جائے، وہ عدل ہو لیکن عدل کے پاس قوت بھی ہو۔ تو یہ بات آپ کی درست سے ایسا ہی بڑھتا ہے۔ ایسے تئی پرتگال مہاتیر محمد اور عمران خان ایک اسلامی بلاگ کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جو اسلام کا جو ایک مثبت امیج ہے وہ دنیا کو دکھا سکیں اور جو اسلامی ممالک ہیں ان کی کسی حد تک امداد بھی کر سکیں، سپورٹ کر سکیں۔ ان کا مطلب جو ان کا بیسک کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کی مدد کی جا سکے، تو کیا یہ کامیاب ہو سکیں گے؟ اس کو ان کو دوسرے ممالک سے سپورٹ ملے گی اسلامی؟ پہلے دو نام آپ نے لیے ہیں، طیب اردگان اور مہاتیر محمد جی، ان کی تو جو پچھلی کم از کم 20-30 سال کی جو ہسٹری ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ دونوں بے حد سنجیدہ آدمی ہیں اور ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اور اس مسئلے کو نا کہ عالم اسلام جو ہے نا وہ اپنی ایک سے رکھے، اپنی ایک رائے رکھے اور اپنا ایک موقف رکھے، اور وہ موقف رکھنے کے لیے جتنی ساری ہمت ہوتی ہے نا، موقف رکھنا کا مسئلہ نہیں جی، میں کمرے میں بیٹھ کر بڑے آرام سے اعلیٰ ترین موقف رکھ سکتا ہوں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا جی۔ فرق پڑتا ہے جب آپ کے پاس قوت ہوتی ہے اتنی کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنا موقف رکھ سکتے ہیں۔ وہ خلیجی ممالک بیچارے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ان کے پاس کچھ ہو تو وہ موقف رکھتے ہیں، موقف مرد رکھتے ہیں، مطلب زنانیاں تھوڑی رکھتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جہاں تک جو ہے ان دو بندوں کا معاملہ، ان کی ہسٹری مجھے یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ان کے بس میں ہو سکا نا یہ کریں گے، چاہے لوگ ان کو مذاق وغیرہ کریں اور بتائیں کہ جناب پتہ نہیں، یہ ڈرانا نہیں ہے، مطلب جو حالات ہیں جتنا مشکل ہے دھیرے دھیرے چونٹی کی چال چلنا پڑے گا۔ چونٹی کی چال ہی چل رہے ہیں، چونٹی سے بھی ایسا چل رہے ہوں گے، لیکن یہ ضرور کر رہے ہیں
تیسرے صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں ابھی تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے پاس ان کی کوئی ایسی ہسٹری کہ وہ اس مسئلے میں، ویسے تو یہ کہ بندہ شاید اپنے جو ہے نا ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں اور ایمبیشیس ہونے میں بلا شبہ ایک ہسٹری لگتا ہے جی، یہ درست ہے، لیکن جہاں تک یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے قربانی دینے کا کوئی ریفرنس ابھی تک تو مجھے اس انصاف کی ہسٹری میں نہیں ملا جی کہ عالم اسلام کی خاطر اور مسلمانوں کے لیے، البتہ یہ جو ہے نا مطلب اس وقت یہ آپ کے علم میں رہے کہ رجب اردگان یا مہاتیر محمد جیسے بندے جو عالم اسلام کی جو ہے نا وہ سیلف ریلائنس، خود کفالتی اور خود کفایتی جو ہے نا وہ جسے آپ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو کافی ہونا، سیلف سفیشنسی ہوتی ہے، یہ سیلف عالم اسلام کی سیلف سفیشنسی کی بات کرنا اور کہنا کہ ہم ڈالر کو جو ہے نا فارغ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی ٹریڈ جو ہے نا اپنی کرنسیوں میں کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی اجناس کے ساتھ جو ہے نا آپس میں کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ عالم اسلام کو حقیقی خود مختاری ملے. یہ پتہ ہے آپ کو یہ جو دونوں یہ کر رہے ہیں جس کا رول ڈال رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کر رہے ہیں. فیصل نے اپنی جان دے دی، وہ کچھ اسی طرح کا رائے رکھنے کی وجہ سے جب نے جان دے دی، یہ دونوں اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کے یہ کام کریں گے اگر کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ کرنے جا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کے ساتھ نہ بھی چلیں تو وہ جتنا ان کا بس ہوگا وہ کریں گے. تو اور پچھلا جو ایک واقعہ ہوا ہے اس نے اچھی خاصی انڈیکیشن دے دی ہے کہ اس کانٹوں کے سیج پر عمران خان صاحب کے چلنے کی بس کی شاید یہ بات نہیں. ملیشیا کانفرنس ملیشیا ایگزیکٹلی کوالالمپور میں جب کانفرنس ہوئی تھی اس کی انہوں نے حامی بھری ہوئی تھی جی، بلکہ ان کے باقاعدہ پروگرام میں شامل ہونے کی وجہ سے وہ کانفرنس ہونے جا رہی تھی، وہ طے ہو چکی ہے. تو ان صاحب نے جو ہے نا وہ ادھر سے جو ہے نا وہ نہیں جانا ہے، تو ان صاحب نے جو ہے نا وہ پنجابی ڈھیر ڈھا دینا، تھوڑا آرام سے ڈھیر ڈھا کے ان کو کہا آپ خود ہی کریں. تو مطلب یہ ہے. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے، اللہ عالم سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان میں میرا خیال ہے کوئی بھی جمہوری حکومت مکمل طور پہ فیصلے نہیں کرتی جی. اس وجہ سے عمران خان صاحب کا نام لینا بہت زیادہ ریلیونٹ بھی شاید نہیں ہوگا. پاکستان کی فیصلہ سازی کے شاید کئی اور لیولس ہیں، اور ان لیولس پر کسی حد تک یہ توقع میرا خیال ہے کی جا سکتی ہے. مجھے جہاں تک اندازہ ہے وہ دو چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ ویسے ہی سعودی عرب کے دانے جو ہے نا اقتصادی طور پر تقریباً بک گئے ہیں یا بکنے جا رہے ہیں. سعودی عرب اتنی بہت بڑی پوزیشن میں آئندہ سالوں میں رہنے والا ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو اس سے لے کر کھا رہا ہے اور آئندہ بھی شاید اس کا ارادہ باندھے ہوئے ہیں، ابھی بھی کھا رہے ہیں جی. تو اس وجہ سے وہ پھر سعودی عرب جو ہے کیونکہ وہ امریکہ کے بلاک میں ہے ترکی کے مقابلے پر، اور تقریباً عملاً اسرائیل امریکہ کا ایک ہی بلاک ہے، تو اس وجہ سے ادھر سے جب پریشر پڑتا ہے تو پاکستان کی جو فیصلہ ساز ہیں پھر ان کو جو ہے نا سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اور مہاتیر محمد اور اردگان والا جو روٹ ہے اس سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو وہ پہلی جو بات میں تو کر رہا ہوں یہ ہے کہ سعودی عرب معاشی طور پر ویسے ہی آئندہ سالوں میں اس پوزیشن میں نہیں رہنے والا کہ آپ کو اس سے اتنی امید ہو کہ وہ اپنا لیوریج جو ہے نا آپ پر استعمال کریں جی. ایک دو چیزیں میں اس چیز، اور دوسرا مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بھی تیزی کے ساتھ معاشی طور پر سعودی عرب کے متبادل سہارے جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہے ہیں. مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتا کہ اس کے کیا یہ کریں گے، لیکن اتنا لگتا ہی ہے کہ اس کو بھانپ کر صورتحال کو پاکستان جو ہے نا وہ سعودی عرب پہ بہت زیادہ اپنی ڈیپینڈنس نہ تو رکھ سکتا ہے نہ شاید رکھنا چاہ رہا ہے جی. اس کے کچھ متبادل تلاش کیے جا رہے ہیں. جیسے ہی تھوڑے سے اس کو متبادل کا بندوبست ہو جائے گا نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس واحد آپشن یہی ہے کہ وہ اس دھارے کے ساتھ چلیں اس کو مہاتیر محمد اور اردگان وغیرہ لے کر چلیں. تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ آپ نے کہا کہ عمران خان کے بارے میں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ نہیں پاکستان اس وقت مطلب ہے کہ اس کی کوئی ہسٹری ایسی سگنیفیکنٹ میرے پاس ہے نہیں جی جی. اسی وجہ سے میں کہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی خطرہ مول میں ہے. پاکستان تو بہت کرتے ہیں صاحب جی. ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے کچھ کرے بھی، یا اگر کوئی ہمت ہو کوئی ان کو ٹیم مل جائے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ڈیڈیکیٹڈ پاکستان میں کوئی لیڈرشپ بیٹھی ہے جو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، عالم اسلام کے سر اٹھانے کے حوالے سے پھر سے سوچتا بھی پریشان بھی ہوں. میرا ابھی تک ایسا خیال ہے نہیں جی. یہ ہے کہ اردگان صاحب اگر تھوڑی سی مہارت دکھائیں کہ ان صاحب کو دوسری میں تھوڑا سا ٹینشن، تو مطلب میرا یہ خیال ہے کہ اس حوالے سے شاید معاملہ کچھ چل بھی پڑے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں وزیر اعظم جمہوری حکومتوں کے علاوہ بھی فیصلہ ساز قوتیں ہیں، ان میں ایک اسٹیبلشمنٹ اہم کردار ادا کرتی ہے، تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے فائدے میں نہیں ہے
کہ وہ طیب اردگان اور مہاتیر محمد جیسوں کے ساتھ چلے, ان کی مدد کرے, کیونکہ کسی حد تک پاکستان میں بھی اسلام اور مسلمانوں کے متحدہ ہونے کی اور ان کے اکٹ کی بات کی جاتی ہے اور ہمیشہ سے کی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ساز ہے پاکستان میں, جو بھی ڈیسیجن میکنگ پوزیشن میں ہے, اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. جس طریقے سے پاکستان کو گھیرا پڑ گیا ہوا ہے اور مزید پڑ رہا ہے, یعنی حیرت انگیز حد تک پاکستان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. تو اس میں اس کے پاس چارہ ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ اپنی جو ہے نا جو مسلمانوں کے جو آخری ریزروائرز ہیں, مطلب ہمت کے لحاظ سے, جذبے کے لحاظ سے اور وحدت کے لحاظ سے, اپنے عالم اسلام کے ریسورسز کو جو ہے نا وہ اکٹھا کرنے کے لحاظ سے, اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. پاکستان کی مدد کو کوئی نہیں آنے والا, امریکہ نہیں آنے والا, کوئی اور بھی نہیں آنے والا. تو پاکستان کے لیے پاس واحد سہارا عالم اسلام ہی کی قوت ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے ان کو ادراک بھی ہے اس چیز کا, جس طریقے سے گھیرا پڑا ہے ان کو اس کا پورا ادراک بھی ہے. اور مطلب چاہے نہ چاہیں مطلب راستہ وہی ہے اور شاید یہ کریں گے بھی. شاید مستقبل میں پاکستان اب مہاتیر محمد ہوتے ہیں, ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہے. اس میں جو میرا خیال ہے جو بہت بڑی گھاٹی ہے نا, جو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے, وہ ہے پاکستان کی مالی دشواری. مطلب یہ بات ماننی چاہیے کہ ترکی نے بھلے دنوں میں اپنی معیشت پہ بہت اچھی محنت کر لی ہوئی ہے. ترکی کسی کا مقروض نہیں ہے, قرض دیتا ہے وہ آئی ایم ایف کو. تو ترکی نے آئی ایم ایف کی غلامی سے اپنے آپ کو نکال لیا ہے. ترکی ایک آزاد ملک ہے جی. اور ملیشیا بھی آپ کو معاشی طور پر ملیشیا نے ترقی میں معیشت میں کی ہے جی. تو اس وجہ سے ملیشیا بھی جس کے گھر میں دانے ہیں وہ تو آزادی کے ساتھ کر سکتا ہے. اس لحاظ سے ماننا چاہیے. یعنی جب میں نے عمران خان صاحب کی روک یا پاکستان کی جو بھی ڈسیزن میکنگ ہے اس کی ایک مجبوری ہے, اور ہر بڑی مجبوری ہے. آپ کے پاس دانے نہیں ہیں, آپ باتیں کرتے ہیں وہ باہر کچھ کرنے کی, تو آپ سانس نہیں لے سکتے ہیں معیشت کے بغیر. پاکستان کا معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہوا ہے اور جو کہ اس کا ایک داخلی مسئلہ ہے, اس سے اللہ تعالیٰ نے ترکی کو بھی عافیت میں رکھا ہوا ہے اور ملیشیا کو بھی عافیت میں رکھا ہوا ہے. تو وہ بات آپ کی صحیح کہ پاکستان کے جو بھی فیصلہ ساز ہیں ان کو اسی جو ہے نا رخ پہ چلنا ہے, جس کو ایک نیا اسلامی طاقتور بلاک کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جس کا روح رواں ابھی یہ 2 ملک ہیں یا 3 ملک. اس حد تک قطر اپنی مالی قوت کے ساتھ اس میں آ رہا ہے کیونکہ تیل کی ہے اور وہ قطر کا ایک بہت اچھا دوست ہے, ترکی کا ایک بہت اچھا دوست ہے. تو ترکی, ملیشیا اور پھر قطر اس لحاظ سے ساتھ ہے. پاکستان ساتھ مل جاتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ویسے حقیقت یہ ہے کہ کوئی اور بڑے ملک نہ بھی ملیں تو یہ 3 ملک بڑے بہت کافی ہیں کہ یہ کام ہو جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.